اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 14 اپریل 2021 بروز بدھ جماع ششم۔ لیکچر نمبر 8 مضمون اردو میں حصہ معاشرت علوم میں ہم سبق انسان اور اس کے ماحول کی پڑھائی کریں گے اور بک ورک صفحہ 76 اور 77 پلس سرگرمی۔ ہمارے آج کے تدریسی مقاصد ہیں بچوں کو آلودگی کا مفہوم سمجھانا اور انہیں آلودگی کی اقسام سے آگاہ کرنا، اور بچوں کو بتانا کہ وہ کس طرح اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول سے مراد ہمارے ارد گرد کی فضا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ آلودگی کی کتنی اقسام ہیں؟ آلودگی کی 3 اقسام ہیں، جیسے فضائی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 74 کھولیں گے۔ اس میں ہم سبق انسان اور اس کا ماحول کی پڑھائی کریں گے۔ آپ نے پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ اپنی کتاب پر لکھنے ہیں۔ انسان صدیوں سے اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اسے متاثر بھی کرتا ہے۔ زمین کے ساتھ انسان کا رشتہ اسی دوستانہ فضا کا عکاس ہے، عکاس ظاہر کرنے والا، جو انسانی زندگی کو نت نئے رنگوں میں ڈھالنے، نت نئے رنگوں میں ڈھالنے اور اس کے حسن اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ زمین کے ساتھ انسان کی وابستگی بڑی پرانی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ماحول کی انسان سے وابستگی کے بغیر ماحول کا حسن و جمال برقرار رہ سکتا ہے۔ انسان اور زمین لازم ملزوم ہیں۔ لازم ملزوم یعنی بہت ضروری ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔ جدید دور سائنسی ایجادات کا دور ہے۔ جس قدر ایجادات پچھلی 1 صدی کے زمانے میں ہوئی ہیں، اتنی ایجادات پچھلی تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئی۔ سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی پر مثبت اثرات یعنی خوشگوار اثرات مرتب کیے ہیں، وہیں اس کے منفی اثرات یعنی غلط اثرات سے انکار بھی ممکن نہیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت صنعت و حرفت کے میدان میں بے پناہ انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اس انقلاب اور ترقی کی بدولت ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولتوں سے آشنا یعنی واقف ہوئی۔ مثال کے طور پر ہفتوں اور مہینوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا۔ کام کے معیار اور مقدار میں اضافہ ہوا۔ انسانی سہولت کی ہزارہا اشیاء سامنے آئی جن کی بدولت انسانی زندگی بنیادی سہولتوں سے ہمکنار ہوئی۔ ہمکنار یعنی ملنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات نے کتنی ہی ایسی باتوں کو جنم دیا، پیدا کیا، جو انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ صنعتی ترقی نے ہمارے لیے نت نئے مسائل کا اضافہ کیا۔ ان مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ آلودگی کا ہے۔ آلودگی ہمارے ماحول کو خاموشی سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ زمین، پانی اور ہوا کو زر رساں بنا رہی ہے یعنی بہت نقصان پہنچا رہی ہے، جس کی وجہ سے نئی بیماریاں انسانی زندگی کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہیں۔ آلودگی پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ سنگین یعنی سخت خطرات کا۔ زمین، پانی اور ہوا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جدید صنعتی ترقی اور سائنسی انقلاب نے ان نعمتوں کو خالص نہیں رہنے دیا۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے فاضل زہریلے مادے مٹی، پانی اور ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے انسانی زندگی کو عجیب و غریب مسائل کا سامنا ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی، مٹی اور زیر زمین، زمین کے نیچے
پانی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے آج ہیضہ، ٹائیفائڈ، یرقان، اسہال اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں عام ہیں۔ صنعتی علاقوں کے زہریلے مادے زمین پر بکھر کر مٹی کی قوت نمو، افزائش کی قوت اپنے زہریلے پن کی وجہ سے بنجر بنا رہے ہیں۔ بنجر کہتے ہیں ناقابل کاشت کو۔ سونا اگلنے والی زمین سیم تھور اور بنجر پن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف ہماری زمین کی زرخیزی میں فرق آ رہا ہے بلکہ ہمارے فصلوں کے معیار اور مقدار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلتا ہوا دھواں ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس طرح دھواں چھوڑتی گاڑیاں فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ خالص ہوا میں زہریلی ہوا کی آمیزش کہتے ہیں ملاوٹ کو، سے فضائی پاکیزگی اور خالص پن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو براہ راست انسانی زندگی سے وابستہ ہے۔ یوں انسان پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں مثلاً دمہ، کینسر اور دل کے امراض عام ہیں۔ شور اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ شور کی آلودگی غیر ضروری اور بے ہنگم آوازوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اعصاب، ذہن اور جسم پر انتہائی برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ شور کی آلودگی سے انسانوں میں بردباری، متانت اور تحمل کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور کئی طرح کے نفسیاتی امراض مرض جنم پیدا ہوتے ہیں۔ قوت سماعت یعنی سننے کی قوت اور قوت مدافعت یعنی روکنے کی قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جو نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر، چڑچڑاپن اور دل کی بیماریوں کا موجب ہے یعنی باعث ہے۔ یہ آلودگیاں انسانی زندگی کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہمارے ارد گرد تیزی سے بڑھتی ہوئی ان آلودگیوں پر قابو پایا جا سکے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ نقصان دہ مادے پھیل کر ہمارے زمین کو برباد نہ کریں۔ اس طرح زہریلے پانی کو آبی ذخائر سے نہیں ملنے دینا چاہیے تاکہ وہ اس نعمت کو خراب نہ کر سکیں۔ ان آلودگیوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں مؤثر تجاویز اختیار کرنی چاہیے۔ معاشرے کے تمام طبقوں میں ان کا شعور پیدا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں۔ انسان اور اس کے ماحول کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہے، انسان اس زمین پر کب سے زندگی گزار رہا ہے؟ اس کا آنسر ہے صدیوں سے۔ پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آلودگی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں زمین، پانی اور ہوا۔ شور سے کون سا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے؟ اعصابی نظام۔ بنجر پن اور سیم تھور کا شکار ہوتی جا رہی ہیں سونا اگلنے والی زمین۔ شور کی آلودگی سے انسانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے بردباری، متانت اور تحمل۔ اس کے بعد ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ انسان صدیوں سے اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ درست، انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا۔ غلط، انسان ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی خوبصورتیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ غلط، سائنس کی منفی اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ درست، صنعتی ترقی نے آلودگی کے مسائل میں کمی کی ہے۔ غلط، آلودگی دنیا کا بڑا مسئلہ ہے۔ درست، شور معاشی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ غلط، انسان اور زمین لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ غلط۔ اس کے بعد ہے کالم۔ کالم ہے ہمارا حسن و جمال، لازم، ملزوم، اعصابی نظام، عجیب و غریب، سائنسی ایجادات۔ ہماری آج کی سرگرمی ہے ماحول کو صاف رکھنے کے 5 اصول آپ نے اپنی رف کاپی پر لکھنے ہیں۔ اور ہماری آج کی ڈائری ہے حصہ معاشرت علوم میں آپ سبق انسان اور اس کا ماحول کی پڑھائی کریں گے اور اس کا بک ورک صفحہ نمبر 77 اور 76 یاد کر کے اپنی رف کاپی پر لکھیں گے۔
اب ہم دعا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔